خان صاحب کا لانگ میں بڑا سلو چلنا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا. 100 بندہ چودھری غلام حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا. جتنی میری ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے 50% بھی وہ کراؤڈ نہیں تھا. میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم، بہت بڑا الزام ہے یہ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. کہا گیا کہ ہم سیاست نہیں کرتے، ایسی سیاست والی پریس کانفرنس کرتے تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں سنا. 5 دیگر ارکان اسمبلی بھی ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں. جے گل خرم لگاری تک آ گئی ہے نا تو صلح ہی کر لو پھر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ سلسلہ اب آج سے نہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے. ہمارے ویلاگز بھی اب لانگ ہوا کریں گے اور بڑی جلدی ہوا کریں گے. خان صاحب کا لانگ مارچ بڑا سلو چلنا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور آرام سے وہ دھیرے کر کے چلیں گے. لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ خبروں کا پورا ایک انبار ہے، بہت سی خبریں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، میں جلدی ان کو میں نے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی میں ساری چیزیں کور کرتا ہوں. اچھا، سب سے پہلی خبر یہ ہے جی، وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا احمد جواد صاحب نے جناب استعفیٰ دے دیا. ٹویٹر کے اوپر انہوں نے آج صبح استعفیٰ اپنا شیئر کیا. لب لباب جو ہے اس کا یہ تھا. اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے آئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی تو اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی اعتراض کیا تھا. بڑے انہوں نے ٹاک شوز میں بھی شرکت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے اگلا لیڈر جو ہے نا وہ شہباز شریف کی صورت میں بڑا زبردست لیڈر، نواز شریف بڑا زبردست لیڈر جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں، کافی ان کا نو ہاؤ ہے، لیکن مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا، میرے پاس جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور اب جو انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے استعفے کے اندر انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں اس موقع کے اوپر جو ہے مزید میں اس حکومت میں نہیں رہنا چاہتا. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، انہوں نے کہا کہ 15,000 تقریباً نوجوان جو ہے، میرے خیال میں 15 ہی لکھا ہوا تھا، 15,000 نوجوان جو ہیں وہ روزانہ 18 سال کی عمر سے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ انکلائنڈ ہیں. آپ کو جلدی الیکشن کرانے چاہیے کیونکہ عوام بھی یہی چاہتی ہے. تو مسلم، اور میرا خیال میں بڑا زبردست انہوں نے استعفیٰ لکھا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ینگر جنریشن سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ورکنگ، میں تو کہتا ہوں ان کو نکمی ٹیم ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ جو کوریج ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم نواز یہاں سے لے کے ادھر 10 فٹ اگر چلیں تو ان کی انہوں نے 15 تصویریں کھینچ لینی ہیں، 2 تصویریں انہوں نے جو ہے نواز شریف کی کھینچ لینی ہیں، 4 تصویریں جو ہیں وہ شہباز شریف کی کھینچ لینی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں جناب سارا سوشل میڈیا سے کم ہو گیا. تو احمد جواد صاحب واز اے مس فٹ مسلم لیگ نون جیسی جماعت کے اندر جس سے ککھ نہیں آتا سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا کا یہ بندہ تھا، ان کا استعفیٰ دینا ہی بنتا تھا کیونکہ یہاں پہ اپنے آپ کو زنگ لگوانے والی بات تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جی، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ، اس نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کے کیس کی سماعت کی ہے. اس پہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب عدالت میں پیش ہوئے. احمد اویس صاحب وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. وہ اینٹی کرپشن کے محکمے کی جانب سے پیش ہوئے. انہوں نے کہا رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کا چلان ٹرائل کورٹ میں جمع ہو گیا ہے. عدالت نے کہا کہ اگر یہ بیان دیں گے کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار نہیں کرنا تو کیس ابھی ختم کر دیتے ہیں ورنہ جواب دینا ہوگا. غلط بیانی پر دیکھیں گے کہ آپ کیسے ڈی جی اینٹی کرپشن رہ سکتے ہیں. اس کے بعد اس سارے معاملے کو میں اگر صرف ریپ اپ کروں، عدالت نے ڈی جی اینٹی کرپشن کے ریمارکس کے بعد رانا ثناءاللہ کی درخواست نپٹاتے ہوئے ماتحت عدلیہ کو کیس بھیج دیا. عدالت نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی جزا و سزا کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی. آگے چلیں. اس کے علاوہ سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب کو، جنہیں کل ایف آئی اے نے گرفتار کیا گیا تھا، انہیں آج ضلع کچہری لاہور میں جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا چودھری غلام حسین صاحب کی عمر جو ہے وہ تقریباً 78 سال ہے. ایف آئی اے کی جانب سے ان کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا. ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ جی چودھری غلام حسین صاحب نے بینک سے قرضہ واپس نہیں کیا اور جعلی دستاویزات کے اوپر انہوں نے قرضہ لیا ہے. ڈبل مطلب فراڈ کے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب کے وکیل نے جو ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اٹیچڈ ہیں، وہ چودھری غلام حسین صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. خیر وکیل ہے بھائی، وکیل کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ چودھری غلام حسین صاحب کی جانب سے بتایا کہ 2003 کا یہ وقوع ہے اور 2011 میں ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے اور 2022 میں جا کے ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو 2003 میں اگر واقعہ پیش ہے تو 2022 میں وہ گرفتاری نہیں بن سکتی. یہ میں خود کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں کہا گیا، میں ویسے ہی سوال کر رہا ہوں کہ اگر 2003 میں واقعہ مطلب ایون فیلڈ کے فلیٹس 90s کے اندر جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں، لیکن 2017 میں جا کے جو ہے نواز شریف کو تسی اڑا دیں ہو. چلو خیر. اظہر صدیق صاحب نے کہا جی ایف آئی اے اب بینکوں کی ریکوری کا کام کرے گا.
چودھری غلام حسین پر کسی قسم کی جعلی دستاویزات کا الزام تک نہیں لگایا گیا. رات کو 40 لوگ گرفتار کرنے آئے. کیا کوئی ذاتی رنجش نکالنے آئے تھے؟ اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ چودھری غلام حسین کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر کے جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیج دیا, تو ان کی جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا نہیں ملا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خود فرما رہے ہیں یہ ان کے وکیل جو ہیں کہ جی 40 لوگ آئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے چودھری غلام حسین صاحب کو. آج صبح فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جی 100 بندہ چودھری غلام حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا. وہ راتوں رات 40 سے 100 ہو گئے ہیں وہ. بہرحال اینی وے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب سے متعلق جو تھریٹ الرٹ ہے, جس کا کل ذکر ہو رہا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس کا ذکر کیا تھا, وہ تھریٹ الرٹ یہ سامنے آ چکا ہے. اس میں یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ جاری کیا تھا, اور اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھریٹ الرٹ جاری کرانے میں کوئی کردار نہیں تھا. یہ کے پی کے ترجمان جو ہیں, کے پی کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ یہ جاری کیا. اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس تھریٹ الرٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کو تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو ہے ان کو تھریٹ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ان کو تھریٹ ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کینیا بھی پہنچ گئی. ارشد شریف صاحب کے قتل کے اندر کیا ٹی ٹی پی ملوث ہے؟ کیونکہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ تو ان کے نام کا جاری ہوا ہے, اور بھی کہیں سے کوئی تھریٹ تھا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آنا ضروری ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آج صبح اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی, بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے ڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے وہ فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, بلکہ امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر انہوں نے 2 سرونگ آرمی آفیسرز کے نام لیے, 2 سرونگ آرمی آفیسرز کے, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم, میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر ایک پاکستانی شہری اور سینئر پارلیمنٹیرین پر ماورا قانون زیادتی اور کسٹوڈیل ٹارچر کا مداوع کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری طور پر ہٹایا جائے. انہوں نے فوج سے مطالبہ کیا. اچھا, اس میں یہ جو انہوں نے دونوں سرونگ آفیسرز کے اوپر جو الزام لگایا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے پہلے یہ ویڈیو جاری ہوئی اور یہ ٹویٹ ہوئی جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بعد میں پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ ہو گئی, پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے ڈیلیٹ ہوگی, پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ ہوگی, جبکہ مطلب یہ سب کچھ کہا ہے اعظم سواتی صاحب نے, ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں جو کچھ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ کر دی. یہ ٹویٹ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال ہماری جو ٹیم ہے بہت شرارتی ہے, بہت زیادہ شرارتی ہے, ان چیزوں کا ٹھک کر کے وہ اسکرین شاٹ لے لیتی ہے, تو پھر اب وہ ہمارا تو فرض ہے نا کہ آپ کو دکھائیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا, مطلب آن اے سیریس نوٹ, اب ذرا سیریس ہو جائیں, انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میرے اس واقعے کو آپ نے کور اپ نہیں کرنا. میں لوکل اسلام آباد کے تمام مجسٹریٹس کو یہ وارننگ دیتا ہوں, کسی طاقتور کے کہنے پہ آپ نے جھوٹ اور بناوٹ کا سہارا نہیں لینا. مجھ پر زیادتی اور تشدد کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ اور موجودہ حکومت نہیں, یہ چھوٹے اداکار ہیں. مجھے ایف آئی اے نے کن نامعلوم سفید لباس میں ملبوس ان درندوں کے حوالے کیا تھا. پمس کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پر میرے جسم سے تشدد کے نشانات مٹائے گئے. یہ جسم سے تشدد کے نشانات کس طرح مٹائے جاتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا. افواج پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کی صفوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں. بہت بڑا الزام ہے یہ. چند آئس ہے کہ لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں. ملک کا کوئی ادارہ ان چند اشخاص کی بلیک میلنگ سے بچا ہوا نہیں ہے. ان کی مالی, معاشرتی اور انسانی برائیوں کو ادراک بھی کوئی نہیں کر سکتا. ان کی برائیوں کو بیان کرنا آئین کے مطابق ان کو بدنام کرنا نہیں, بلکہ نفرتوں اور الزامات کی دوریوں کو مٹانا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو یہ جو میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم, ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ان کو اپنے عہدوں سے فوری ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے عہدوں کی پس منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر و رسوخ عدالتی تحقیق پر اثر انداز نہ ہو سکیں. صحافی نے جب سوال کیا اعظم سواتی صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے میڈیا کے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. میرے وکلا نے کہا ہے کہ کسی بات کا جواب آپ نے نہیں دینا. انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے, تو پریس کانفرنس ختم ہو گئی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری صاحب نے جناب آج صبح جو ہے ٹک 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 ہر جگہ یہ خبریں چلیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. جیو نیوز سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ان کے علاوہ 5 دیگر ارکان اسمبلی بھی ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں. اچھا, خرم لغاری صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. 2021 کے اندر بھی یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. یہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوا کرتے تھے, اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو بھی پھر چھوڑ دیا تھا.
ٹھیک ہے. جہانگیر ترین گروپ کو بھی جو ہے بیچ چرائے چھوڑ کے اس کے بعد یہ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جناب مجھے تو عثمان بدار سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا, اس سے ورگا چند ورگا کوئی نہیں ہے. تو ان کو ایک دم راتوں رات جو ہے نا وہ ساری چیزیں ان کی اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی. ان کے حوالے سے اور ایک دو بڑی نوٹوریس قسم کی سٹوریز بھی سامنے آئی ہوئی ہیں. ڈیفنس کے اندر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا, اس میں بھی خرم لغاری صاحب کا نام آیا تھا. ملتان کے اندر غالباً ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا, اس میں بھی توڑ پھوڑ کا واقعہ تھا, اس میں بھی خرم لغاری صاحب کا نام آیا تھا. ایک دو لوگوں کے نام جو میڈیا کے اوپر اب تک آئے ہیں خرم لغاری صاحب کے توسط سے کہ جناب یہ لوگ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے لگے ہیں, ان لوگوں کے ویڈیو پیغام سامنے آ گئے کہ ہم کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو خرم لغاری صاحب جو ہے میری نظر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ پی ٹی آئی میں واپس آ چکے ہیں. تو میں ویسے ازراہ مذاق جے گل خرم لغاری تک آ گئی ہے نا تو صلح ہی کر لو, پھر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں. خیر اینی وے, تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب لبرٹی سب سے پہلے اب آ جائیں جو لانگ مارچ کا جو آغاز ہونا تھا, 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور 11 بجے جو ہے وہ اس وقت تک ہارڈلی کوئی بندہ وہاں پہ موجود تھا. مطلب 11 بجے کے ٹائم بھی ہے 11:30 12 12:30 بڑا آہستہ 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 کراؤڈ بلڈ اپ ہوتا رہا. بیسکلی طریقہ کار کیا تھا کہ لاہور کے مختلف ایریا سے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جلوس, چھوٹے چھوٹے قافلے جو ہیں وہ لبرٹی پہنچ رہے تھے. عمران خان صاحب کوئی تقریباً میرے خیال میں کوئی 2:30 سوا 3 بجے کے آس پاس جو ہے وہ لبرٹی چوک پہنچے اور تب جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. آتے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے ایک دھوئیں دار قسم کی تقریر کی. تقریر آبویسلی ضروری تھی. ایک تو جو مجھے جو فیڈ بیک ملا, جتنا کراؤڈ آنا چاہیے تھا, جو یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ کراؤڈ وہاں پہ نہیں تھا. اب میری رائے میں یا چلے ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ان سی میری ایکسپیکٹیشن, چلے میں اپنے پہ لے لیتا ہوں کہ جتنی میری ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے 50% بھی وہ کراؤڈ نہیں تھا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ہو سکتا ہے آگے چل کے آہستہ 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 بلڈ اپ کرنا شروع کر دے. آج ویسے ان کا جو وہ سفر ہے نا وہ لاہور کے اندر ہی ہے. انہوں نے لاہور سے نکل کے شاہدرہ پہ میرے خیال میں جا کے انہوں نے ختم کرنا ہے آج, اور کل پھر دوبارہ وہیں سے سفر جو ہے وہ آگے شروع ہوگا. اب عمران خان صاحب نے جو لبرٹی کے اوپر جناب جو خطاب کیا ہے اس میں ایک تو بڑی جو حیران کن بات تھی. ایک تو انہوں نے جو ٹپیکل وہ جو بات ہے کہ جی میری مارچ سیاست کے لیے یہ جہاد ہے, اسلامک ٹچ وہ استعمال کیا جا رہا تھا. اس ملک کے فیصلے اسی ملک میں ہونے چاہیے. میں ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں, وہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں جہاں لوگ آزاد ہوں. اگر یہ حکومتیں اور ان کے ہینڈلرز سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں اعظم سواتی کا نام لینا چاہتا ہوں. آج اس نے جو پریس کانفرنس کیا, اعظم سواتی نے نام لیا ہے 2 لوگوں کا, ایک فہیم اور ایک فیصل. یہ جو ڈرٹی ہیری جب سے اسلام آباد میں آئے یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. سو یہ بیسکلی یہ فہیم صاحب اور فیصل صاحب انہی میں سے کسی ایک کو یہ بار بار جو ہے وہ یہ ڈرٹی ہیری کا خطاب دے رہے ہیں. اعظم کو غیر قانونی طور پر اٹھایا اور پھر اس کو فیصل اور فہیم کو پکڑایا گیا. اس سے پہلے شہباز گل کو پولیس نے اٹھایا اور فہیم اور فیصل کے حوالے کیا گیا اور اس پر تشدد کر کے اس کی تصویریں بنائی گئیں. جمیل فاروقی کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں جنرل باجوہ آپ سے پوچھتا ہوں, کراچی کے سیکٹر کمانڈر نے جب کوئی زیادتی کی اور بلاول نے اس کے خلاف بیان دیا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا. اب ان دونوں کو ہٹائیں. یہ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ساری دنیا میں بےزتی ہوئی کہ آرمی چیف پر تنقید کرنے پر ایک سینیٹر پر تشدد کیا گیا. فیصل اور فہیم جیسے افسر جب ظلم کرتے ہیں تو ملک کمزور ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس ہے جو آپ نے کل پریس کانفرنس کی, ابھی آگے ذرا سنیے گا. کہا گیا کہ ہم سیاست نہیں کرتے. ایسی سیاست والی پریس کانفرنس کرتے تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں سنا. آپ نے غیر جانبدارانہ پریس کانفرنس نہیں کی. ان چوروں کے ٹولے پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ سارا نشانہ عمران خان کے اوپر. ڈی جی آئی ایس ہے, کان کھول کر سن لو. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کان کھول کر سن لو تو سلمان احمد جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور وہ نا فریم کے نظر آ رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے جب کہا نا ڈی جی آئی سے کان سن لو تو انہوں نے بھی نا یوں کر کے مطلب وہ حیران ہوئے کہ اے خان جی کتنے چلے گئے تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ شوق جو تھا وہ آؤٹ آف فیئر تھا یا آؤٹ آف ہیپینس تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے چہرے سے یہاں تھا کہ وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں تک چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی سے کان کھول کر سن لو. میں جو چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر اپنے اداروں کی خاطر چپ ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. میں نواز شریف کی طرح بگوڑا نہیں ہوں جو یہاں چپ رہے اور لندن جا کر فوج پر بھونکے. تو لب لباب اس ساری بات کا یہ تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے جناب ڈائریکٹلی نام لے کے جو ہے مطلب ان کو پکارا ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کل وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر موجود تھے اور بڑا حیران کن انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آج تک کبھی بھی جنرل باجوہ کے اگینسٹ ہم نے کبھی کچھ بولا ہی نہیں ہے.
آپ لوگ کیوں ایسی بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ. یہ میڈیا, وائی ڈز میڈیا تھنک لائک دیٹ؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کہا. اور یہ جو میر جعفر میر صادق ہے, یہ تو ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ لوٹے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہم تو ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہم نے تو نہیں کہا ان کے بارے میں. تو برائے مہربانی جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہیں دور سے بھی یہ بات سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تک میر جعفر میر صادق اور غداری کے حوالے سے جو ہے وہ ایکچولی اس کو ایسوسیٹ جنرل باجوہ کے ساتھ کرتی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. اور خاص طور پہ میری پیاری بہن اور وہ آنٹی جو انگلینڈ کے اندر بیلجیم چلی گئی تھیں, جن کو کامریڈ صاحب بیلجیم سے واپس لے کر آئے تھے, ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر کچھ نہیں کر رہی. کل فواد چودھری صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی تنقید کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری کوریج بھی ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے گی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.